سورہ بقرہ آیت نمبر 219. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے متعلق. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ کا ہونا یہ ان دونوں کے نفع سے، فائدہ سے زیادہ بڑا ہوا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے. قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو آسان ہو یا جو زائد ضرورت ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو بیان کرتے ہیں، واضح احکامات کو بیان کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی. محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے درس کے متعلق کچھ باتیں سامنے آ گئیں کہ شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں اتاری، چونکہ ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً اس کے متعلق احکامات کو بیان کیا ہے، جس کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. محترم سامعین کرام، حضرات محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام گناہوں کی جڑ. تمام گناہوں کی جڑ یہ ایسی چیز ہے کہ عرب جو ماہرین لغت ہیں، جو ڈکشنری والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خمر مخامرۃ العقل سے، یعنی جو چیز عقل کو ڈھانپتے، عقل کو لے جائے، تو اس وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد، اس کو پینے کے بعد انسان کوئی سا بھی گناہ وہ پھر کر جاتا ہے، چاہے وہ زنا ہو، قتل ہو وغیرہ ذالک، وہ اس سے کر گزرتا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان تمام افراد کے اوپر جو کسی نہ کسی طریقے سے شراب کے کام میں، شراب کے اس میں ملوث ہوں. شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب کی فیکٹری لگانے والا، شراب کی چیزیں پارسل کرنے والا، لانے والا، یہ ساری جو اس کی پروڈکشن میں جس کا کسی قسم کا بھی کردار ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے. محترم سامعین کرام، اس کے دنیاوی منافع اور اس میں اگر دیکھا جائے نا کہ جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے منافع بھی ہیں اور اس کے گناہ بھی ہیں اور منافع بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے، اس کے جو مفاسد ہیں وہ منافع سے بڑھ کر ہے. آپ حضرات نے مشہور نام ہے
شیخ ابو علی ابن سینا یہ مشہور ایک طبیب گزرا ہے جس کی جناب اعلیٰ کئی ریسرچ اور جو تحقیق ہیں وہ جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں آج بھی اتھینٹک ہیں، لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کی تحقیقات کو، طب کی دنیا میں اس کا ایک نام ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر شراب کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو بیان کیا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے اس کے جب فوائد گنانے شروع کی تو 50 کے قریب اس کے فوائد بیان کیے، اور جب اس کے نقصان بیان کرنا شروع کی تو 150 اس کے نقصانات کو کیا کیا ہے، گنا ہے۔ گویا کہ اس کے نقصانات اس کے منافع سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کے جناب لوگوں میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کے گناہ بھی ہے، لیکن گناہ اس کے منافع سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ اور محترم سامعین کرام، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسان شراب پی لیتا ہے وہ آپے سے باہر ہو کر لڑائی گالم گلوچ اور پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ 7ویں پارے سورہ مائدہ کے اندر بھی آئے گی، وہاں پر بھی جہاں اللہ تعالیٰ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اس کا دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی اور روحانی نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کو نماز سے اور اسی طریقے سے انسان کو اللہ کی یاد سے کیا ہے، روک دیتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ، اور دوسری چیز جو ہے وہ میسر یعنی جوا ہے، جوئے کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں میسر یسر سے، یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی کے، اور اس کو جوئے کو یسر سے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جوا کھیلنے والا پلک جھپکنے میں یا تھوڑی سی چند لمحوں کے اندر بسا اوقات بغیر کسی کچھ کیے کرائے کے اس کو بہت ساری چیزیں کیا ہے، مل جاتی ہیں۔ آپ ادا پڑھتے ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، اگر ان کی لاٹری نکل آئے یا کچھ ان کے وہ نکل آئے تو بیٹھے بٹھائے لاکھوں کے وہ مالک ہو جائیں گے، اور اگر جناب اعلیٰ وہ نہ ہو تو بیٹھے بٹھائے لاکھوں کے وہ کیا ہو جائیں گے، نقصان ان کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے آسان الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں پہلو کیا ہوں، برابر ہوں، وہ چیز جوئے کے اندر آ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں کیا آ جاتی ہیں، جوئے کے اندر آ جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آج دیکھ لیجیے آج کل مثال کے طور پر بہت ساری لاٹریاں ہیں، انعامی اسکیمیں اور یہ ہیں اور وہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسی زمرہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ مزید تفصیل اگر آپ حضرات میں سے کسی نے پڑھنی ہو تو زیادہ بہتر ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن اسی آیت کے تحت پڑھ لیجئے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، شراب کی مفاسد دنیاوی اخروی اور علاقائی اور معاشرتی جو بھی مفاسد ان کو بیان کیا، اس طرح جوئے سے متعلق جو مفاسد ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اسلام نے اسی وجہ سے اس جوئے کو بھی کیا کیا، منع کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ خاص طور پر جب قحط کا زمانہ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اونٹ ذبح کرتے تھے۔ اونٹ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے 10 قسم کے تیر رکھے ہوئے تھے، 10 قسم کے تیر، ان تیروں پہ نمبر لگے ہوئے تھے، 1 2 3 4 5 6 7 تک نمبر لگے ہوئے تھے، اور باقی 3 تیر خالی رکھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ اونٹ باہمی اپنے مشترکہ پیسے سے خرید لیتے، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے کا آیا تو 10 افراد 10 ہزار روپے ڈال کے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا مشترکہ، ٹھیک ہے۔ تو خریدنے کے بعد اب ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اب جناب اعلیٰ وہ جو 10 تیر ہوتے تھے اس میں سے نکالتے تھے۔ اب نکالنے کے بعد جس کے حصے آ گئے، مطلب 3 نکالا، 5 نمبر آ گئے، جس کا مطلب 5 اونٹ کے حصے اس کے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرا نکالا، اگر کسی کے جناب اعلیٰ 2 حصے نکل آئے، 3 نکل آئے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا باقی ختم، فارغ ہو گئے بھائی، باقی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اب جو باقی لوگ بچ جاتے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اس نکلے ہوئے جس کے حصے میں آ جاتا تھا اس کو یہ غرباء کے اوپر تقسیم کر دیتے تھے، غرباء کو جس کا بھی حصہ نکل آتا غرباء کو تقسیم کر دیتے تھے، اور وہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ ہم نے چونکہ یہ کیا ہے اور غرباء کے ساتھ ہم نے بڑی ہمدردی کی ہے، اور اس طریقے سے جو آدمی اس میں شریک نہ ہوتا تھا اس کو وہ بخیل سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے۔
ٹھیک. اور اسی طریقے سے اگر جناب اللہ وہ جو 10 تیر رکھے ہوئے تھے اگر اس میں سے کوئی خالی حصہ نکلا ہے, کسی کا نام کو اٹھایا خالی حصہ نکلا, تو وہ مطلب یہ ہے کہ فارغ ہوتا ہے, بس فارغ ہو گیا. اسی طریقے سے پھر جب ایک اونٹ تقسیم ہو جاتا, اب ظاہر ہے جس آدمی کے حصے میں کچھ نہیں آیا پھر وہ مزید ترغیب دیتا ہے یار ایک اور گیم لگاتے ہیں. جیسا کہ عموماً جواری جو ہوتے ہیں ہار جاتے ہیں تو چلو یار ایک اور گیم لگاتے ہیں, ایک اور صحیح. ٹھیک, تو یہ چیز جناب وہاں عرب کے اندر پائی جاتی تھی, اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی ملتی جلتی اور اسی نام کے کچھ بہت ساری چیزیں کیا ہے پائی جاتی ہیں. تو شریعت نے ہر اس چیز کو جس کے اندر یہ جوئے کا, قمار کا اور نفع اور نقصان دونوں برابر کا ہو, تو وہ ایسی چیز کو جوئے کے اندر کیا کیا ہے, شمار کیا ہے, کہا کہ یہ جوا ہے, اور شریعت نے اس سے کیا کیا ہے, منع کیا. اور اس کے بھی مفاسد آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے دنیاوی مفاسد کیا ہے. ایک آدمی منٹوں سیکنڈوں میں لکھ پتی, اور اسی ایک آدمی منٹوں سیکنڈوں میں ککھ پتی ہو جاتا ہے, بالکل کنگال ہو جاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کا نفع دوسرے کے نقصان کے اوپر کیا ہے, موقوف ہے, دوسرے کے نقصان کے اوپر موقوف ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ لین دین آگے وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے, لیکن اس کے اندر جناب اللہ وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو جائے, لیکن عموماً اس میں ہوتا ہے کہ انسان محنت کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر اس کو نقصان, روزانہ کی بنیاد پر نقصان, ایسا بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عموماً اس کو کیا ہے پرافٹ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ جو ایک تجارت کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آدمی محنت مشقت کوئی چیز وہ نہیں کرتا, محنت سے ہمت سے گھبراتا ہے, وہ بیٹھا بٹھایا جناب بازیاں کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے کہ بیٹھا بٹھایا کروڑوں روپے آ جائیں, لاکھوں روپے آ جائیں. ٹھیک, تو اس وجہ سے شریعت نے اسی کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے عموماً قتل و غارت کی اکثریت وارداتیں انہی دو چیزوں میں سے دیکھ لیں. نشے کے اندر آ کے مار دیا, یا جوا کھیلے تھے, جوئے کے اندر کوئی ہار گیا تو اس نے اگلے کو جناب شوٹ کر دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے اندر پائی جاتی. تو اسی وجہ سے شریعت نے اس کو فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے, منافع بھی ہے, لیکن اس کے گناہ جو ہیں وَإِثْمُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِمَا, اس کے منافع سے کیا ہے, بڑھ کر ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ عزیز آگے سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے آئے گی. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قُلِ الْعَفْوَ, آپ کیا کریں, جو چیز زائد ہے اس کو خرچ کریں. محترم سامعین کرام, یہی سوال اب آپ حضرات چند آیات پہلے بھی کیا ہے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سوال کیا گیا تھا حضرات صحابہ کرام نے کہ یسألونک ماذا ينفقون, کہ وہاں دو طرح کا سوال تھا کہ ایک کیا خرچ کریں اور ایک کہاں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے کہاں خرچ کریں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا کر دیا تھا, بیان کر دیا, جو 3-4 آیات پہلے ہم نے اس کو بیان کر دیا. اور یہاں پر اب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے پاس ہے, ہم کتنا کچھ خرچ کریں, کیا مقدار خرچ کی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں بڑے مختصر آسان الفاظ میں قول العفو, جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو, جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو. اب انسان ہر ایک آدمی اپنی ضروریات سے کیا ہے خود واقف ہوتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے, میری کیا ضرورت, تو ضروریات سے زیادہ جو چیز ہے اس کو کیا کر دیں, خرچ کر دیں. محترم سامعین کرام, اب اس میں جناب کئی طرح کے افراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو وہ ہیں جن کا ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مثال کے طور پر وہ ہے کہ وہ جو کچھ آتا تھا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیتے. ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نہیں فرمائی. بسا اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور اس کو وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, شریعت کے اندر یہ منع ہے. شریعت کے اندر یہ کیا منع ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, بڑے پھٹے پرانے کپڑے, اس نے کچھ چیز کا سوال کیا. تو وہی مجلس میں موجود ایک اور آدمی تھا, اس نے کیا کیا, اس کے پاس سونا تھا, اس نے سونا جناب اللہ اس کو کیا کر دیا, صدقہ کر دیا. اچھا, اب یہ اس کو جب صدقہ کر دیا, وہ ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور سائل آ گیا اور اس نے بھی اس طرح اپنی کسی ضرورت کا اور اس کا اظہار کیا. جب اس نے یہ اظہار کیا تو یہ آدمی جس نے پہلے مانگا تھا, جو مفلوق الحال تھا, یہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ سونا اٹھا کر اس دوسرے سائل کو کیا ہے دے دیا.
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سونا لیا اور سونا لے کے زور سے جناب اللہ کیا ہے پھینک دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے اس لوگوں سے کیا کیا ہے، سوال کیا ہے، اب تم جناب سخاوت کر کے اس کے اوپر خرچ کرو، پہلے تم اپنی ضرورت کو پورا کرو پھر جو بچ جائے اس پر سخاوت کرنا۔ گویا کہ اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ کر، اپنے بچے بیوی اور بچوں کے حقوق کا گلا گھونٹ کر دوسروں پر خرچ کرنا یہ شریعت کے اندر بالکل کیا ہے، مستحسن نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد ہے آپ کیا کر دیجئے، خرچ کر دیجئے، جو بھی آپ حضرات کے پاس زائد ہوتا ہے وہ خرچ کر۔ اچھا، اب اس میں تیسری قسم کے افراد وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہوتا ہے، ان کے پاس موجود بھی ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے ان پر بھی کوئی نکیر نہیں کی۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ مالدار ترین صحابہ تھے۔ آج کل کے زمانے کے اندر آپ ان کے جو دولت کی ویلیو ہے نا، شاید ہی کیلکولیشن کر سکے، اربوں روپے خربوں روپے میں بنتی ہے، تو اور خالص حلال منافع۔ تو اب وہ کیا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، پھر بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے اتنا کچھ رکھا ہوا کیوں رکھا ہوا، لاؤ، یا حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جناب اللہ تم نے اتنا کچھ کیوں رکھا ہوا، لاؤ ادھر سارا، نہ، وہ خرچ بھی کرتے تھے، ان کے پاس اور بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، خرچ بھی کرتا رہے اور جناب اللہ وہ کیا ہے اپنے پاس ضرورت کے لیے اکٹھا بھی کرتا رہے، تو یہ شریعت کے اندر کیا ہے، منع نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے قول العفو کے اندر گویا کہ یہ چیز آ گئی کہ انسان ایک صدقات زکوٰۃ ہو گئی، وہ انسان پر فرض ہے، وہ اس سے ادا کرنی ہے۔ ایک انسان کے اوپر کوئی واجب چیزیں ہوتی ہیں جیسے قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، وہ بھی اس نے ادا کر۔ یہاں پر بات ہو رہی کہ انسان کے پاس ان چیزوں کے باوجود کچھ کیا ہے بچا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس کو جو چیز زائد ہو جاتی انسان کی ضروریات سے، اپنے حقوق سے، اس کو کیا کرے، اس کو خرچ کر دے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے واضح احکامات کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ تم کیا غور و فکر کرو۔ غور و فکر کس طرح، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، آخرت کے معاملات کے اندر بھی، کہ دنیا کے اندر ہمارے اوپر حقوق کیا، ہماری کیا ضروریات ہیں، ان کو بھی وہ بھی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور تم نے چونکہ تمہارا مقصد دنیا ہی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، تو آخرت کے جتنی بھی چیزیں محاسن ہیں، جو وہاں کی خوبیاں ہیں یا وہاں کی بینیفٹ ہے، وہ بھی تمہارے کیا ہے پیش نظر رہنے چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔